بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی کیا خیر برکتیں اور رحمتیں ہیں تو میری امت یہ تمنا کرے، دعائیں مانگے کہ پروردگار پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں کیا رحمتیں، برکتیں اور رب کی قربتیں، انوارات اور کیا کچھ اللہ تعالی برساتے ہیں میری امت پر، رحمتیں برس رہی ہیں، مغفرت کی اور انعامات کی اور اللہ کی عطاؤں کی بارش ہو رہی ہے اور 24 گھنٹے ہو رہی ہے، دن میں بھی ہو رہی ہے، رات میں بھی ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان میں کتنی خیر برکتیں رحمتیں ہیں تو وہ یہ تمنا کریں کہ پروردگار آپ نے ایک مہینہ کیوں پورا سال ہی رمضان بناتے تاکہ پورا سال ہم ان نعمتوں سے رحمتوں سے فیضیاب ہوتے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ عطا فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق بھی دے دے اور اس مہینے کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے اور اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ تو رمضان المبارک جب آئے گا، چاند نظر آئے گا، تو سب سے پہلی جو عبادت ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تراویح کی عبادت ہے۔ بھئی چاند نظر آتے ہی تراویح شروع ہو گئی اور عید کا چاند نظر آ گیا، تراویح ختم ہو گئی۔ تو تراویح سب سے پہلی عبادت ہے جو متوجہ ہوگی اور یہ اتنا پیارا عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تراویح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب آقا نے تو تراویح پڑھی نہیں، یہ تو بعد میں جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا، تو یہ بات غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی تو صحابہ نے بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیا۔ ظاہر ہے حضور امام ہو اور حضور کی زبان سے قرآن سننے کو ملے تو اس سے بڑی سعادت، روحانیت اور پرکیف منظر کوئی ہوگا۔ تو جب آقا نے چاند نظر آیا رمضان کا اور تراویح پڑھائی تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں خبر نہیں تھی کہ تراویح ہوگی، تو اگلے دن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی کل رات کو تو حضور نے تراویح پڑھائی تھی تو بڑا مزہ آیا، تو اگلے دن رش لگ گیا مسجد میں، آقا نے تراویح پڑھائی۔ تیسرا دن آیا تو اور مجمع اکٹھا ہو گیا اس شوق میں، بھئی آخر صحابہ تو تھے عاشق نماز، نمازوں کے تو عاشق تھے۔ جب چوتھا دن آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر ہی نہیں آئے اور صحابہ انتظار کر رہے ہیں حضور آئیں تو ہم تراویح پڑھیں، یہاں تک کہ سحری کا ٹائم ہونے والا ہو گیا۔ آپ نے پیغام بھجوایا بھئی کیوں بیٹھے ہو اب تک؟ یا رسول اللہ اب تو تراویح کے انتظار میں ہے، اتنا پرکیف منظر ہوتا ہے تراویح کا، آپ نے فرمایا بھئی اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ ہمیں کیوں محروم کر رہے ہیں اپنی امامت سے، اپنی قرأت سے، اپنے قرآن سے؟ آپ نے فرمایا دیکھو تمہارا ذوق و شوق اتنا ہے تراویح پڑھنے کا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ یہ نہ کہہ دیں چلو فرض کر دو ان پر، تو تم تو پڑھ لو گے، آنے والے بڑے کمزور ہیں وہ نہیں پڑھیں گے۔
اب بات آئی سمجھ میں کہ تراویح آقا نے پڑھائی، لیکن پھر جماعت سے پڑھانا کیوں بند کر دی؟ کہ یار کہیں یہ تو صحابہ کا ذوق و شوق ہے، یہ تو پڑھنا ہے، اللہ نے کہیں لکھ دی، فرض کر دی، آنے والی امت پھر نہیں پڑھ سکے گی، تو پھر گھروں میں تراویاں اپنے طور سے لوگ تراویح کا اہتمام گھروں میں کرنے لگے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو یہی معمول جاری رہا۔ جب حضرت عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ آیا، آپ خلیفہ بنے، تو اس وقت رمضان جب شروع ہونے والے تھے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے صحابہ کو ایک حدیث سنائی، اور وہ حدیث کیا تھی سن لیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا صحابہ سے، دیکھو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے کہ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ایک پاکیزہ باغیچہ ہے، اور وہ نور کا باغیچہ ہے، وہ پورا احاطہ نور کا ہے، اور وہاں پر اللہ کے خاص الخاص فرشتے ہوتے ہیں۔ تو جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھئی 11 مہینے تم نے میرے عرش کے سائے میں اس باغیچے میں تم نے مجھے یاد کیا اور میری عبادت میں لگے رہے، اب اپنی اپنی عبادتیں، تسبیحات، ذکر، اذکار روک دو۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار پھر اور ہم کریں کیا، ہمارا تو مقصد ہی زندگی کا آپ کی یاد ہے، آپ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب چھوڑ دو ہمارا عرش اور یہاں سے نیچے زمین پہ اتر جاؤ۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا رمضان شروع ہو گیا ہے، اب پورا مہینہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جا کے مسجدوں میں ان کی نمازوں میں شرکت کرو، ان کی مسجدوں کو تم بھی آباد کرو، ان کی دعاؤں میں تم بھی شریک ہو۔ تو یہ حدیث حضرت علی سنا رہے ہیں صحابہ کو، حضرت عمر بھی سن رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے علی تم نے یہ حدیث مجھے سنائی تو یہ تو آج میں نے پہلی دفعہ سنی، اس سے پہلے میری معلومات میں یہ تو نہیں تھی۔ تو یار جب اللہ کے عرش کے فرشتے زمین پہ اتر آتے ہیں، ہماری مسجدیں آباد کرتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ اپنی مسجدیں آباد کریں؟ چلو اس دفعہ رمضان میں ہم بھی باجماعت تراویح پڑھیں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ عمر نے اضافہ کیا ہے، کیوں؟ تراویح تو حضور پڑھا کے گئے تھے 3 دن، لیکن اس وجہ سے خوف سے آپ نے جماعت چھوڑ دی کہ بھئی فرض نہ ہو جائے، اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو نوافل کی طرح۔ اب چونکہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، دین مکمل ہو چکا، اب تو یہ شبہ تھا ہی نہیں، تو حضرت عمر نے کہا بھئی جو حضور کا طریقہ ہے ہم دوبارہ سے وہ شروع کریں گے، اس دفعہ رمضان میں تراویح باجماعت مسجدوں میں ہوگی۔ یوں اہتمام پھر سے تراویح کا مسجدوں میں ہونے لگا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جب خلیفہ بنے، رمضان آیا تو آپ گشت پہ نکلے، جس مسجد کے پاس سے گزرے اندر سے قرآن کی آوازیں آئیں، تو کہنے لگے کہ اے عمر اللہ تیری قبر کو ٹھنڈا کر دے، اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے، جیسے تو نے ہماری مسجدوں کو قرآن کے نور سے بھر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اس عمل پر کتنا راضی تھے، کتنا خوش تھے کہ تراویح مسجدوں میں باجماعت ہو رہی ہے۔ تو یہ پورا پس منظر میں نے عرض کر دیا۔ تو حضور کے زمانے سے لے کے آج تک تراویح کا مسجدوں میں باجماعت اہتمام ہوتا ہے۔ اب اللہ عطا کیا فرما رہے ہیں؟ تراویح کے ہر سجدے پر 1700 نیکیاں ملتی ہیں، ہر سجدے پر۔
تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ 100 سال تک چلو تو سایہ ختم نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ تراویح پڑھنے والے کو ایسا محل عطا فرماتے ہیں کہ جس محل کے دروازے ہی 70,000 ہیں. اب 70,000 دروازے ہوں تو محل کتنا بڑا ہو. اور وہ دروازے بھی سونے کے ہیں اور 2 پٹوں والے دروازے ہیں. اب تو بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں 2 پٹوں کے دروازے، پہلے تو ہوتے تھے. تو فرمایا کہ وہ 2 پٹ کے دروازے ہوں گے اور وہ سونے کا ہوگا اور اس پر جنت کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے. تو ایسا محل عظیم و شان اللہ تراویح پڑھنے والوں کو عطا فرما رہے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ تو بتائیے بھائی کتنا بڑا انعام اللہ دے رہا ہے. تو اب اگر ہم اس بحث میں پڑھیں کہ بھئی تراویح 20 پڑھنی ہے یا 8 پڑھنی ہے، ہر دفعہ اس بحث میں مسلمانوں کو الجھا دیا جاتا ہے. تو عہد صحابہ سے لے کے آج تک تراویح ہمیشہ 20 ہی رکعتیں ہوئی ہیں، 8 کبھی نہیں ہوئی. 20 رکعتیں تراویح ہمیشہ سے امت مسلمہ میں ہوتی رہی ہے. اور مجھے یہ بات بتاؤ کہ اللہ نے تو رمضان میں عبادت کے درجے بڑھا دیے. فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا، نفل کا درجہ فرض کے برابر کر دیا. تو اللہ تو بڑھانا چاہ رہے ہیں، تم کیوں گھٹا رہے ہو بھائی؟ تم کیوں 20 سے 8 کر رہے ہو؟ اچھا اگر آپ چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں، اللہ نے کہا کہ بھئی ہمیں تراویح کا حساب دو، پڑھی نہیں پڑھی؟ پروردگار پڑھی. اچھا بھئی کتنی پڑھی؟ ہم نے تو 8 پڑھی. اللہ نے کہا نہیں ہمیں تو 20 چاہیے تھی. تو باقی کہاں سے لاؤ گے؟ کون دے گا وہاں تمہیں؟ کوئی دے گا؟ ہاں اگر اللہ نے پوچھا بھئی تراویح پڑھی نہیں پڑھی، آپ نے کہا جی پڑھی. کتنی پڑھی؟ پروردگار 20 رکعتیں پڑھی ہم نے. اللہ نے فرمایا نہیں ہمیں تو 8 چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ پروردگار میں تو 20 لایا ہوں، اس میں سے 8 جو آپ کو اچھی لگے آپ رکھ لیجئے، باقی میرے لیے نفل کا درجہ ہو جائیں گی. بات آئی سمجھ میں؟ تو فائدہ کس میں، 8 میں یا 20 میں؟ 20 پڑھنے میں فائدہ ہے. تو یہ امت کو بھٹکانے کے لیے جب رمضان شروع ہو تو یہ بحث چھیڑ دی جاتی ہے اور پورا زور لگاتے ہیں کہ نہیں جی 8 20 نہیں تھی اور 8 تھی 20 نہیں تھی 8. ارے بھئی اللہ تعالیٰ تو بڑھا رہے ہیں درجات کو، اور حکم ہے کہ بھئی یہ تو مہینہ ہی عبادتوں کا ہے، راتیں بھی عبادت کی دن بھی عبادت کے، آپ اس کو کم کرنا کھینچ کے کم کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ بڑھائیں، آپ اس کو کم کر رہے ہیں. تو یہ رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام اتنا ضروری ہے، اتنا اجر و ثواب اللہ ہر تراویح پہ عطا فرما رہے ہیں. تو چاند دیکھ کے تراویح پڑھنی ہے، 20 رکعتیں روز پڑھنی ہے. اور عید کا چاند جب نظر آئے گا تو تراویح ختم ہوگی. تراویح تو پورے مہینے کی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ 6 روزہ 10 روزہ پڑھ لی پھر باقی پورا مہینہ چھٹی، پھر مسجدوں کا رخ ہی نہ کیا. تو یہ غلط طریقہ ہے. 6 روزہ پڑھ لیں 10 روزہ پڑھ لیں، آپ کا قرآن مکمل ہو گیا، تو ایک عمل آپ کا ہو گیا. اب 20 رکعتیں روز پڑھنا یہ علیحدہ عمل ہے، یہ روز پڑھنی ہے، یہ الگ کام ہے، اور قرآن پورا سننا الگ کام ہے. تو آپ نے 6 روزہ یا 10 روزہ میں قرآن پورا سن لیا تو ایک عمل ایک سنت آپ کی پوری ہو گئی. اب 20 رکعتوں کی جو سنت روزانہ پڑھنی ہے مسجد میں جا کر یہ الگ ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب 10 روزہ پڑھ لی تو اب باقی 20 دن چھٹی ہو گئی تراویح کی، یہ غلط بات ہے. تراویح تو وہی ہے جو چاند دیکھ کے شروع ہو اور عید کا چاند دیکھ کے ختم ہو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.